اب ویسٹ میں کیا ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے، لیکن اس سے ہم لوگ لرن نہیں کر رہے. ویسٹ میں جو عورت ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رابرٹ فیلڈمین نے ایک ریسرچ کنڈکٹ کی. رابرٹ فیلڈمین بہت بڑا نام ہے سائیکالوجی کی فیلڈ میں، جو لوگ سائیکالوجی جانتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے اس نام کو. ہارورڈ کا پروفیسر ہے، بہت کتابیں اس نے لکھی ہیں. رابرٹ فیلڈمین کی ایک ریسرچ ہے اور 2010 کی ریسرچ ہے، قدرے پرانی ریسرچ ہے. اس میں اس نے کہا کہ میجر ڈپریشن ایک ڈس آرڈر ہے، یہ ایک ڈس آرڈر ہے باقاعدہ، میجر ڈپریشن. اور اس نے کہا کہ یہ خواتین میں زیادہ کامن ہے، امریکن وومن میں. اور اس کی وجہ اس نے یہ بتائی کہ بیکاز وہ بہت زیادہ ملٹیپل رولز میں انوالوڈ ہیں. نمبر 1 دے ہیو ٹو پلیز دا باس. بہت زیادہ ظاہر ہے کہ پلیزنگ دا باس سے مطلب ہے کہ ناٹ ان اے بیڈ سینس، واٹ آئی مین از کہ ڈوئنگ اے لاٹ آف ہارڈ ورک ظاہر ہے، اینڈ مینٹیننگ اے کیریئر وہاں پر بزی. اس کے بعد جو شوہر ہے اس سے اگر بریک اپ ہو گئی ہیں تو وہ سنگل مدرز ہیں. سنگل مدر کا الگ ایک برڈن، ظاہر ہے سنگل مدر نے بچے کو ریز کرنا ہے، اس نے بچے کو لک آفٹر کرنا ہے، اس نے بچے کا خرچہ اٹھانا ہے. مرد تو جو ہے وہ ظاہر ہے کیس کوس کر کے نکل جائے گا، لیکن یہ کہ سنگل مدر کا الگ ان پہ ایک برڈن ہے. پھر گھر کو سنبھالنا، مینیج کرنا چیزیں، وہ ایک الگ برڈن ہے. تو اتنے زیادہ برڈنز لے کے ناؤ اکارڈنگ ٹو دا ریسرچ بہت بڑا ایک ڈس آرڈر، میجر ڈپریشن ڈس آرڈر کا وہ شکار. اب ہمیں سیکھنا چاہیے تھا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو عورت کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ ہوم میکنگ کی ڈالی ہے. اور وہ ہوم میکنگ کیا ہے انشاءاللہ میں اس پر آتا ہوں. ہاں یہ کہ اگر وہ کوئی جاب کرنا چاہے اور وہ ایک اچھی جاب ہے، اس کی ایسپریشن ہے، مثال کے طور پہ ایک ایسی جاب ٹیچنگ کی جاب، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کیریئر کو اتنا پریفر کر لینا کہ فیملی نگلیکٹ ہو جائے، وہ آج فیمنسٹ کے بیانات انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، وہ کوئی بڑی بات نہیں، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ریگریٹس کیا ہیں. اینی وے، تو یہ 3 باتیں میں نے اس لیے بتائیں کہ یہ بیک گراؤنڈ ہے آج کی کلاس کا. کہ دیکھیں نمبر 1 ہم یہ بھول چکے ہیں اس دور میں، ہمیں سکھایا گیا اوپینینیٹڈ ہو جاؤ، اوپینینیٹڈ ہو جاؤ، تمہارا ایک اوپینین ہونا چاہیے. وہ کرتے کرتے ہر بندہ کمنٹ کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ، ہر بندے کا ایک اوپینین ہے، ہر بندہ سٹیٹس ڈال رہا ہے. اس سے ہمیں ایک عادت پڑ گئی کہ ہم ہر بات پہ اوپینین دیں. وہ جب ہر بات پہ بندہ اوپینین دے گا پھر سارے لیڈر ہیں. جب سارے لیڈر ہیں گھر میں، وہ 2 لیڈرز آ گئے، عورت بھی لیڈر ہے مرد بھی لیڈر ہے، پھر شادی تو نہیں چلنی نا، پھر تو ہر کسی کا اوپینین ہوگا. ہیونگ سیڈ اٹ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مرد کا اوپینین نہ ہو یا عورت کا اوپینین نہ ہو، بالکل ہو، لیکن جہاں پر اللہ رسول کا اوپینین آ جائے وہاں پہ خاموشی ہے. جہاں پہ اللہ رسول کا بتایا وہ آرڈر آ جائے وہاں پہ خاموشی ہے. جب اللہ اور اس کے رسول نے ایک چیز ڈیفائن کر دی ہے کہ یہ اس طرح سے ریلیشن چلے گا تو ہمارے لیے بہتری یہی کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں. دوسری بات یہ کہ تقویٰ جب تک نہیں ہوگا ریلیشن شپس میں، خدا خوفی نہیں ہوگی، ریلیشن شپس نہیں چلیں گے. اور نمبر 3 کہ جو ایکسٹریمسٹ ریڈیکل فیمنسٹ موومنٹ میں اسے کہوں گا، جو ریڈیکل فیمنسٹ موومنٹ چلی جس نے ڈیمونائز کیا اور ہماری بچیوں کے دل میں ہیٹرڈ پیدا کی باقاعدہ گھرداری کے حوالے سے، اور لٹرلی ناؤ دے کنسیڈر اٹ این ابیوز کہ گھرداری کرنی، گھر میں رہنا یعنی کہ ہوم میکنگ کرنی ہے، یہ تو ایک گالی ہے. کھانا بنانا ہے، یہ تو ایک گالی ہے. کھانا کیسے بنا سکتی ہے عورت؟ تو یہ چیزیں ایکسٹریمزم ہے. ایکسٹریمزم فرام اینی سائڈ، چاہے وہ کلچر سے آ رہی ہو. کلچر کی ایکسٹریمزم کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ اب وہ آگے اب وہ نکرانی ہے. یہ کلچر کی ایکسٹریمزم ہے اور سارا بوجھ اس پہ ہے، سب کچھ اس نے کرنا ہے اور ایوری تھنگ شی ہیز ٹو کمپرومائز. یہ کلچر کی ایکسٹریمزم ہے. آن دی ادر سائڈ جو فیمنزم، ریڈیکل فیمنزم کی ایکسٹریمزم ہے وہ یہ کہ یہ گالی ہے، ہوم میکنگ. تو بہرحال ہم نے وی آر پیپل آف ماڈریشن، ہم امتاً وسطا ہیں، ہم نے ماڈریشن کی طرف آنا ہے.